ٹھنڈی بارش کی وہ رات تھی جس میں آسمان ایسے برستا ہے جیسے کسی نے بادلوں کے نل کھول دیے ہوں اور بند کرنا بھول گیا ہو۔ موبائل ہوم جو عام دنوں میں بھی اپنے پہیوں پر کھڑا ایک ضدی سا ڈبہ معلوم ہوتا تھا، اس رات بارش کے سامنے ایک بھیگی بلی کی طرح دبک گیا تھا۔ چھت پر بارش کی ٹپ ٹپ نہیں بلکہ دھم دھم تھی، جیسے کوئی ضدی بچہ اوپر سے چھلانگے لگا رہا ہو۔ اندر ایک مرد اور ایک عورت تھے اور ان کے ساتھ دو بچے، ایسے بچے جن کی شرارتیں بارش سے زیادہ مسلسل اور بجلی سے زیادہ اچانک ہوتی ہیں۔ مرد کا نام آصف تھا۔ وہ اس وقت کرسی پر بیٹھا موبائل فون کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے فون میں کوئی روح پھنس گئی ہو جو نیٹ نہ آنے کی وجہ سے باہر نہیں آ پا رہی۔ عورت ثریا کچن کے کونے میں چولہے پر چائے رکھی کھڑی تھی۔ حمزہ نے اچانک اعلان کیا، امی، چھت سے پانی ٹپک رہا ہے۔ ثریا نے بے فکری سے کہا، بیٹا، بارش میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ مریم نے ایک پلاسٹک کا پیالہ اٹھایا اور چھت کے نیچے رکھ دیا جہاں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پیالے میں پانی ٹپکنے لگا تو اسے لگا جیسے کوئی بہت بڑا سائنسی تجربہ کامیاب ہو گیا ہو۔ اس نے خام خوشی سے تالیاں بجائیں، جس سے پیالہ ہل گیا اور پانی چھلک کر فرش پر پھیل گیا۔ ارے یہ کیا کر دیا؟ ثریا نے کہا، مگر اس کی آواز میں غصے سے زیادہ ہنسی تھی۔ حمزہ نے فوراً تجویز دی، امی، یہ تو بارش کا سوئمنگ۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی اور موبائل ہوم کے پہیے کیچڑ میں دھنسنے لگے تھے۔ باہر بجلی چمکی تو مریم نے چیخ ماری اور فوراً آصف کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ حمزہ نے بہادری دکھانے کی کوشش کی اور کہا، میں نہیں ڈرتا۔ اسی دوران بچوں کو ایک نیا کھیل سوجھا۔ حمزہ نے دروازہ ذرا سا کھولا، باہر سے ہوا اور بارش کا ایک تیز جھونکا اندر آیا اور سب کو بھگو گیا۔ ثریا نے ہنستے ہوئے دروازہ بند کیا، بس اب یہ کھیل بند۔ لیکن بچوں کے لیے بس کا مطلب ہوتا ہے ابھی شروع۔ انہوں نے تولیے اٹھائے اور فرش پر پھسلنے لگے۔ موبائل ہوم اب گھر کم اور آئس رنگ زیادہ لگ رہا تھا۔ آصف نے کہا، دیکھو، گر گئے تو ہم اٹھ جائیں گے۔ حمزہ نے جملہ مکمل کر دیا اور واقعی اگلے لمحے دونوں بچے ایک دوسرے کے اوپر گرے پڑے ہنس رہے تھے۔ بارش کے شور میں موبائل ہوم کے اندر کہکہے شامل ہو گئے تھے۔ ثریا نے چائے کے کپ سب کو پکڑائے۔ اسی دوران بجلی چلی گئی، اندھیرا چھا گیا اور صرف بارش کی آواز باقی رہ گئی۔ بچوں نے فوراً ڈرامائی آواز میں کہا، او ہو، اب کیا ہوگا؟ ثریا نے موم بتی جلائی۔ روشنی میں بچوں کے چہرے ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی کہانی کی تصویریں ہوں۔ حمزہ نے کہا، اب کہانی سناؤ۔ آصف نے گردن کھجائی، کہانی اس بارش میں؟ ہاں، موبائل ہوم کی کہانی، مریم نے فرمائش کی۔ آصف نے کہنا شروع کیا کہ ایک موبائل ہوم تھا جو بارش میں سفر کر رہا تھا۔ بچے ہر جملے پر اپنی شرارت شامل کر دیتے۔ کہانی آگے بڑھتی گئی اور بارش آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ آخر کار بارش ہلکی ہوگی۔ موبائل ہوم تھکا ہوا سا خاموش کھڑا تھا۔ بچے بسکٹ کھا کھا کر اونگنے لگے۔ ثریا نے کمبل ان پر ڈال دیا۔ آصف نے باہر جھانک کر دیکھا، ہر چیز دھلی ہوئی، صاف اور ٹھنڈی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ موبائل ہوم، یہ بارش، یہ شرارتیں، یہ سب شاید کل یاد بن